اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول ان آن لائن اردو کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنی پچھلی آن لائن کلاس جو پچھلی آپ کا لیکچر تھا وہ ضرور اٹینڈ کیا ہوگا، ضرور سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے وہ پریویس ہمارا چیپٹر اس کا ہاف ہمارا رہتا تھا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ہاف چیپٹر ہم نے پریویس لیکچر میں کمپلیٹ کیا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. اپنے پاس اس کے جو میں نے آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگز بتائے تھے وہ آپ نے ضرور اپنے پاس نوٹ کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں جو ہم نے 2 پیجز پڑھے، صفحہ نمبر 5 اینڈ صفحہ نمبر 6 جو ہم نے پڑھے. میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ ریکال ہو جائے. سب سے پہلے تو اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی بک اپنے سامنے رکھیں. آپ کی بک کا نام ہے اردو برائے جماعت ششم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. صفحہ نمبر 5 اوپن کر لیں. ہمارے سبق کا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کہتے ہیں ماں کو، مومنین مومن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، مومنین کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کبریٰ جو ہے وہ اکبر کی تانیث ہے، اکبر کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے بہت بڑی، بہت بزرگ، عظیم. ٹھیک ہے، بہت بڑی، بہت بزرگ، عظیم. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون تھی. سب سے پہلے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. ٹھیک ہے، ان کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی جو تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہیں. ان کی تاریخ پیدائش 555 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کی جائے پیدائش کہاں تھی؟ مکہ مکرمہ میں. یعنی کہ یہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی، جو عرب کا ایک مشہور شہر ہے. تعلق ان کا کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش سے تھا، جو کہ عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے، بہت معزز قبیلہ ہے. ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. والد کا نام خویلد ابن اسد تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت زید، اور ان کا پیشہ تجارت تھا. یعنی کہ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں، ان کا پیشہ تجارت تھا. اس ٹائم مکہ میں سب سے معزز پیشہ تجارت کو مانا جاتا تھا، اور ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی اچھی عادات کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ اور سیدہ کے القابات سے پکارتے تھے. ان کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. 4 بیٹیاں ان کی تھیں. ٹھیک ہے، اور بیٹے ان کے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. وفات حضرت خدیجہ کی کب ہوئی؟ حضرت خدیجہ کی وفات 10 رمضان المبارک 619 عیسوی میں ہوئی، 65 برس کی عمر میں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف، جو ہم پچھلے لیکچر میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. 2 پیجز اس کے پڑھ چکے ہیں. ہاف چیپٹر ہمارا کمپلیٹ تھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ جو تھی وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی. آپ کا تعلق ایک عرب کے ایک معزز خاندان سے تھا. ٹھیک ہے، قریش معزز خاندان سے تھا. والد کا نام خویلد جو ہے، ان کے والد کا نام خویلد تھا، جو کہ مکہ مکرمہ کے مشہور تاجر تھے اور ایک دولت مند تاجر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت، اپنی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے، القابات سے جانی جاتی تھی. سیدہ کے لقب سے مشہور تھیں. آپ بہت بہادر تھیں، بہت عقل مند خاتون تھیں، اور اس زمانے کا جو مشہور اور معزز پیشہ تجارت تھا، آپ نے اس پیشے کو اپنایا تھا. یہ پیشہ آپ نے اختیار کیا تھا. آپ اپنی تجارت خود کیا کرتی تھیں، اپنی تجارت کی نگرانی خود کرتی تھیں، اور ان کی تجارت کہاں؟ یمن اور شام کے علاقوں تک ہوتی تھی. ان کا تجارتی قافلہ جو ہے یمن اور شام تک جاتا تھا، یہاں تک ان کی تجارت تھی.
حضرت خدیجہ جو ہے ان کو اپنی تجارت کی وجہ سے اور اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے کارندوں کے ذریعے اپنا مال جو ہے دوسرے علاقوں میں بھجواتی تھی، اور ان کو جتنا فائدہ ہوتا تھا وہ دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ ان کا فائدہ ہوتا تھا، جتنا دوسروں کو ہوتا تھا وہ اکیلے ان کو فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتی تھیں۔ اب ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنا کاروبار پھیلانے کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ ان کا کاروبار پھیلے، ایک وسیع پیمانے پر، ایک بہت وسیع پیمانے پر ان کا کاروبار پھیلے، تو ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ نہایت دیانتدار ہو اور نہایت سچا ہو، ٹھیک ہے، ایک دیانتدار اور سچے انسان کی انہیں ضرورت تھی۔ اور اس ٹائم انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی امانت داری کی وجہ سے مکہ میں بہت مشہور تھے، لوگ ان کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، تو یہ بات بھی ان کو معلوم تھی۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال جو ہے، تجارتی مال شام لے جانے کے لیے، ملک شام لے جانے کی دعوت دی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی رضامندی سے یہ جو ہے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان کا مال جو ہے ملک شام لے کر گئے۔ اب اس سفر کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال ملک شام لے کر گئے، اس سفر میں ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پورے راستے میں سفر کا جتنا بھی سفر کا ٹائم تھا، پورے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے میسرہ بہت زیادہ متاثر ہوا، حد سے زیادہ متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے، اور جتنے بھی تجارت کے معاملات تھے، جو بھی آپ نے جس طریقے سے وہ تجارت کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری جو تھی، اس کی وجہ سے میسرہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا، عاشق بن گیا تھا۔ اسی طرح اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوا، یعنی اس سے پہلے جو آپ حضرت خدیجہ اپنا مال بھجواتی تھی اور جو ان کو فائدہ ہوتا تھا جو کہ کہیں زیادہ ہوتا تھا، اس فائدے سے بھی کہیں زیادہ جو ہے فائدہ ہوا۔ تو حضرت واپس آ کر میسرہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا، جو اچھا رویہ تھا اور کاروباری صداقت تھی، جو کاروبار کے معاملات جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالے تھے، یہ سارا واقعہ اور یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتائیں۔ حضرت خدیجہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی رضامندی سے یہ دعوت قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے وقت یعنی حضرت خدیجہ نے اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ جو تھی وہ 40 سال کی تھیں جب ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور اس وقت جب حضرت خدیجہ کی شادی، حضرت خدیجہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 25 ایئرز۔ ام المومنین آگے چلتے ہیں، جو کہ ہمارا آج کا چیپٹر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک، ہمارا جو بقیہ ٹاپک کا جو بقیہ حصہ رہتا ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے، یعنی حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے، کیونکہ 65 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئی تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ آپ 65 برس کی عمر میں وفات پائی تھیں، ٹھیک ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور 25 سال آپ نے اپنی زندگی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ انہوں نے شوہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے۔ مثال کہتے ہیں نمونہ،
یعنی کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا، وہ ہمیں تاریخ میں اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں بہت کم ملتی ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلاتے، یتیموں اور مسافروں کی مدد فرماتے۔ آپ حضرت خدیجہ نے کیا کیا، جب ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو شادی کے فوراً بعد ایک تو انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ساری دولت، کیونکہ آپ مکہ کی نہایت امیر ترین خاتون تھی، تو آپ نے اپنی ساری جو ہے دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ انہیں جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جن لوگوں میں چاہیں آپ انہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ کی دولت پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں میں خرچ کی؟ غریبوں میں خرچ کی، جو محتاج لوگ تھے، جو ضرورت مند تھے، حاجت مند، جن کو ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جن کو ضرورت تھی، ان لوگوں پر خرچ کی۔ صرف کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت جو ہے وہ پھر قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلانے میں بھی صرف ہونے لگی، یعنی جو لوگ قرض دار ہوتے ان پر لوگوں کا جو ہے قرض ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرماتے اور ان کا قرض ادا کرتے۔ ٹھیک ہے، اسی دولت سے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تھی، اسی دولت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلاتے اور جو یتیم اور مسافر ہوتے ان کی بھی مدد کرتے۔ یتیم کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جن کے والد وفات پا جائیں اور ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو تو ان کی بھی مدد فرماتے تھے، مسافروں کی بھی مدد فرماتے تھے اسی دولت سے۔ المومنین حضرت خدیجہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق اور ہم خیال تھی۔ ٹھیک ہے، رفیق، ساتھی، ہم خیال تھی، یعنی کہ جیسا ان کا خیال ہوتا تھا، جو ان کی سوچ ہوتی تھی، اچھی سوچ، ویسے حضرت خدیجہ کی بھی ہوتی تھی اور ان کی ہر معاملے میں ان کی ساتھی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہی حضرت خدیجہ کی پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر جاتے اور رات بھی وہیں پر قیام فرماتے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب جو ہے قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا، ٹھیک ہے، غار حرا جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تو حضرت خدیجہ کیا کرتی، اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ پانی اور ستو لے کر جاتے تو رات بھی اکثر وہیں پر قیام فرماتے۔ رات کو بھی اکثر ایسا ہوتا کہ لیٹ ہو جاتے تو آپ وہیں پر رہتے، تو حضرت خدیجہ وہاں بھی آپ کے آرام کا بے حد خیال رکھتی تھیں، آپ کے آرام و سکون کا ان کو بے حد خیال تھا، اور اس کے لیے وہ کیا کرتی تھیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہیں بھیج دیتی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا عبادت کے لیے جاتے تو آپ کیا کرتی، آپ رات کو ان کو بلوا لیتی تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئیں تو پھر کیا کرتی تھیں، وہ کھانے پینے کا سامان بھجوا دیتی تھیں۔ یعنی اس قدر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی، فوراً جلدی، یقین، بھروسہ۔ ٹھیک ہے، جیسے یعنی اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ کو سچے خواب آتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ ان خوابوں کا ذکر حضرت خدیجہ سے کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کیا کرتی، فوراً یقین کر لیتی تھی، فوراً بھروسہ کر لیتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو اس غار میں
اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سلم کو نبوت کی بشارت دی. ٹھیک ہے، نبوت نبی ہونے کی بشارت کہتے ہیں خوشخبری. تو جب 40 سال آپ کی عمر ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 ایئرس کے ہو گئے، تو اسی غار میں جب آپ ایک دن عبادت کر رہے تھے اور عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی، نبی ہونے کی خوشخبری دی. ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عجیب حالت ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے کون سی آیتیں پڑھی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ انہوں نے پڑھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ ان کو نبوت کی بشارت دی، ان کو یہ ساری بات بتائی، تو اللہ کا پیغام سن کر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عجیب حالت ہو گئی. ٹھیک ہے، عجیب طرح کی ان کی حالت ہو گئی تھی. اس اضطراب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے. یعنی جو اضطراب کہتے ہیں بے چینی، جو آپ بے چین ہو گئے تھے، آپ کی حالت بہت عجیب ہو گئی. تو اس حالت میں آپ فوراً اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، فوراً اپنے گھر کی طرف آ گئے اور گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر چادر ڈال دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کی. جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا. جب سکون ہوا، یعنی جب آپ کی حالت جو عجیب تھی، جو اضطرابی کی حالت تھی، جب آپ کی حالت میں بے چینی ختم ہو گئی، تو آپ نے یہ سارا واقعہ جو بھی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا، تو وہ آپ نے حضرت خدیجہ کو سنا دیا. حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، عزیز و اقارب پر شفقت فرماتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، بے کسوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے. خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو کیا ہوا؟ ان کو تسلی دی اور کہا کہ واقعی آپ صادق ہیں، صادق سچے ہیں، امین امانت دار ہیں، عزیز و اقارب پر شفقت فرماتے ہیں. عزیز و اقارب کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار. یعنی آپ اپنے رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، محبت کا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یتیم ہے، جو بیوہ ہیں، ان کی دیکھ بھال، خبرگیری کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. بے کسوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں. بے کسوں کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بے سہارا لوگ، وہ لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. مصیبت زدہ وہ لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے تھے؟ ہمدردی کا سلوک رکھتے تھے، کسی کا بھی دل نہیں دکھاتے تھے. تو خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے. پہلی وحی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے. حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی رہیں اور کہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان رکھیے، اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا. شرمسار، شرمندہ. کچھ دنوں بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. پہلی وحی کے بعد اگر آپ نے سنا ہو تو پہلی وحی کے بعد کافی ٹائم تک دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی، کافی مدت تھی. تو اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. ان کو مطلب تھوڑا سا ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں اور مجھ پر دوسری وحی نازل نہیں ہوئی. تو یہ اس قسم کی پریشانیاں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھیں، اور جس کی جو پھر آپ حضرت خدیجہ جو ہیں ان کو اس سارے معاملات میں ان کو تسلی دیتی، ان کو کہتی اطمینان رکھیے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو آپ کو اللہ کبھی بھی جو ہے شرمندہ نہیں کریں گے.
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ شرمندہ ہو، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا۔ تو جب کچھ عرصے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تو پھر اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے کہا آپ مجنون ہو گئے ہیں، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو یعنی اس طرح کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت خدیجہ اصرار و قربانی، استقامت اور استقلال کی مجسم تصویر تھی۔ حضرت خدیجہ ایسے معاملے میں کیا تھا، وہ اصرار کہتے ہیں قربانی، استقامت کا مطلب ہے مضبوطی، استقلال مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، استقلال مستقل مزاجی، اور مجسم تصویر سر سے پاؤں تک سراپا مکمل، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ ان ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹیز حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ ڈھارس کہتے ہیں تسلی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی اشاعت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کو ہر معاملے میں ان کو تسلی دیتی، ہر معاملے میں ان کو تسلی دیتی، ٹھیک ہے۔ قریش کے مظالم کے دور میں حضرت خدیجہ نے مثالی کردار ادا کیا، یعنی وہ جو قریش کا مظالم کا دور تھا، جو مسلمانوں پر کافروں نے بہت زیادہ مظالم کیے، مظالم ظلم کی جمع ہے، بہت زیادہ ظلم کیے، اس زمانے میں حضرت خدیجہ کا کردار جو تھا وہ بہت مثالی تھا، ان جیسا کردار ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خفا ہوتے، اداس ناراض ہوتے، تو حضرت خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آزردہ کیوں ہوتے ہیں؟ آزردہ کہتے ہیں خفا، آپ خفا کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں؟ اور ان کے ایسے ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا تھا، یعنی کہ ایسے حالات میں جو کفار مسلمانوں پہ مظالم کرتے تھے اور جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ مسلمانوں پر پتھر برسائے، آپ سلم پر پتھر برسائے، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے، مسلمانوں کو تپتی ریت پر لٹایا، تو اس طرح کا جو سلوک ان کے ساتھ کیا، تو ایسے دور میں حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تسلی دی، اور ان کو کہتی کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ خفا نہ ہوں، اداس نہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، تقریباً 1,24,000 جو پیغمبر تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، ہر پیغمبر نے تکلیف برداشت کی، یعنی جب کسی پیغمبر نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اسلام کی اشاعت میں ان کو بھی تکلیفیں ملی، تو آپ ان کو تسلی یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے بھی نبی جو آئے ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب بھی میں کافروں کی توہین آمیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، میں اس کا ذکر خدیجہ سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کافروں کی توہین آمیز، یعنی ذلت سے بھری ہوئی جو باتیں وہ کرتے ہیں، اور میں ان کی جب باتیں سنتا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا، لیکن جب وہ اس کا ذکر حضرت خدیجہ سے کرتے تو حضرت خدیجہ ان کا حوصلہ بڑھاتی، ہمت بڑھاتی، اور ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی، اور اسی رویے سے، اسی سلوک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بہت تسکین ملتی، مجھے بہت آسودگی ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کی
جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ فرماتے کہ حضرت خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی، نبوت کا ذکر کیا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کا انکار کیا. ٹھیک ہے، آپ کو نعوذ باللہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے لیکن اس وقت حضرت خدیجہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھیں، اور اپنی ساری دولت انہوں نے دین کی اشاعت میں، دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی. اور اس وقت وقف کر دی جب کوئی بھی اپنا مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے تیار نہ تھا. وقف کہتے ہیں خدا کے نام پر چھوڑا ہوا مال. ٹھیک ہے، خدا کے نام پر چھوڑا ہوا مال. ام المومنین حضرت خدیجہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں، افضل بہتر. ٹھیک ہے، یعنی اس دور کی جو خواتین تھیں ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، سب سے بہتر ہیں. حضرت خدیجہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بلند، اونچا. ان کی عظمت کہتے ہیں بڑائی کو. ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے جو خالص موتیوں کا ہوگا. اللہ جس پر خود سلام بھیجے تو ان کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. یعنی وہ اتنی افضل خاتون تھیں، اتنی بہتر اور عظمت والی خاتون تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا سلام لائے ہیں. یعنی آپ کے پاس، یعنی حضرت خدیجہ کے پاس اللہ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے. ایوان کہتے ہیں محل. ٹھیک ہے، تو جنت میں ایک ایوان کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تو اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں حضرت خدیجہ کے لیے، اور دوسرا جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی، ایک محل کی خوشخبری دی جو خالص موتیوں کا بنا ہوگا. اللہ، تو سوچئے کہ ایسی شخص، ایسی عورت، ایسی خاتون کی جو ہے کتنی افضل یہ خاتون ہوں گی جس پر اللہ نے خود سلام بھیجا ہے، اور ان کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ جو ہے آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے، یہ جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے میننگز کی طرف. جو ہمارے پورے چیپٹرز میں جتنے ڈیفیکلٹ میننگز تھے وہ یہاں پر ہیں. میں ایک آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. ویسے تو سارے میں نے ساتھ ساتھ آپ کو میننگ لکھوائے ہیں. معزز کہتے ہیں عزت دار، عزت والی، عزت دار. طاہرہ کا مطلب ہے پاک. تجارت کہتے ہیں کاروبار کو. معاہدہ تحریر، عہد نامہ. یہ منافع، فائدہ یا پھر نفع بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. صداقت سچائی کو کہتے ہیں. رفیق ساتھی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے، جو آپ کا دوست ہوتا ہے اسے رفیق کہتے ہیں. اضطراب کا مطلب ہے بے چینی. شفقت مہربانی، مہربانی. ٹھیک ہے. شرمندہ. استقامت کہتے ہیں مضبوطی کو. استقامت کا مطلب ثابت قدمی بھی ہے. ٹھیک ہے. ڈھارس تسلی. اشاعت کا مطلب ہے پھیلانا. افضل بہترین، سب سے بہتر. ایوان کہتے ہیں محل یا پھر مکان. شرافت انسانیت. نگرانی
دیکھ بھال نگرانی دیکھ بھال. وسیع بڑا وسیع بڑا. گرویدہ چاہنے والا. قبل پہلے. اخلاق اچھا رویہ. ستو جو کا آٹا. عزیز و اقارب رشتہ دار. خبرگیری خیال رکھنا خبرگیری خیال رکھنا. تبلیغ پہنچانا. استقلال صبر و تحمل. آزردہ خفا یا ناراض. وقف اللہ کے نام پر چھوڑنا. عظمت بڑائی. بشارت خوشخبری. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس چیپٹر کے ڈیفیکلٹ ورڈس تھے جن کے میننگز میں نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو میننگز تھے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں. آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کر میننگز جو ہیں اپنے پاس نوٹ کر لیں. تھینک یو.